جنگ اب ختم ہو چکی تھی۔ 10,000 سپاہی جو مدینہ کو مٹا دینا چاہتے تھے وہ رات کے اندھیرے میں بھاگ چکے تھے۔ مدینہ کے لوگ سکون کی سانس لے رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زرہ تک نہیں نکالا تھا کہ ایک پیغام آ گیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے، آپ اپنا ہتھیار مت رکھیے، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیے۔ یہ کہانی ہے دی سیج آف بنو قریظہ کی۔ مدینہ میں ایک ایگریمنٹ تھا کہ شہر کے تمام قبیلے مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک بنو قریظہ۔ لیکن بیٹل آف خندق جب اپنے سب سے خطرناک موڑ پہ آیا تب ان لوگوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ تب اگر یہ لوگ حملہ کر دیتے تو مسلمان دو طرف سے پھنس جاتے۔ یہ مدینہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ جب قریش اپنی فوج لے کر بھاگ گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، جو اللہ اور آخرت میں ایمان رکھتے ہیں وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کی علاقے میں پڑھیں، اور پھر مسلم لشکر مدینہ سے نکل کر ان کے قلعوں کی طرف بڑھنے لگے۔ بنو قریظہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، دروازے بند، دیواریں بند، اور باہر مسلم لشکر انہیں گھیر کے کھڑے تھے۔ یہ سیج تقریباً 25 ڈیز چلا۔ ان کے اندر خوف بڑھتا گیا، مدد کہیں سے نہیں مل رہی تھی، قریش بھی جا چکے تھے اور اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ بنو قریظہ نے بلایا اپنے ایک پرانے دوست کو، ابو لبابہ۔ ان سے پوچھا گیا، کیا ہم سرنڈر کریں؟ ابو لبابہ نے اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف، یعنی اگر ہم سرنڈر کریں گے تو انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے میں ابو لبابہ نے محسوس کیا کہ شاید انہوں نے ایک راز ظاہر کر دیا ہو۔ وہ اتنا پریشان ہو گئے کہ خود کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ پھر بنو قریظہ نے سرنڈر کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ انہوں نے کہا، فیصلہ کریں گے تو انہی کا ایک پرانا ایلائی، اور وہ شخص تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ۔ وہ اوس ٹرائب سے تھے اور بنو قریظہ کبھی ان کے ایلائی ہوا کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بہت زخمی تھے، لیکن پھر بھی انہیں لایا گیا۔ انہوں نے کہا، جو جنگ میں شامل تھے صرف انہیں سزا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد مدینہ سے سب سے بڑا خطرہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی ایسا قبیلہ نہیں بچا تھا جو اندر سے دشمن کی مدد کرے، اور اب اسلام کی طاقت پہلی بار ڈیفنس سے نکل کر آفنس کی طرف بڑھنے والی تھی۔